بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور خانقین میں یک زبان آور شخص کو قتل کرے گا، وہ شخص مہنڈے کی طرح ذبح ہو جائیں گے۔ پھر شعیب ابن صالح سنستان اور سرکنڈوں کے علاقے سے خروج کرے گا، وہ ایک کانا شخص ہوگا۔ پس تعجب ہے اور سارا تعجب ہے ماہ جمادی اور ماہ رجب میں جو کچھ کے ارض و جزائر میں ہوگا، اس وقت گم شدہ ظاہر ہوگا ٹیلے کے درمیان سے، وہ صاحب نصرت ہوگا اور وہ اس دن کانے سے جنگ کرے گا۔ پھر راس العین میں زرد رنگ کا ایک شخص پل پر ظاہر ہوگا اور 70,000 ایسے اشخاص کو قتل کرے گا جو اسلحوں سے لیس ہوں گے، اور فتنہ عراق کی طرف پلٹے گا اور فتنہ شہر زور میں ظاہر ہوگا۔ شہر زور ہمدان کے کردوں کا پہاڑی علاقہ ہے۔ یہ عظیم ترین آفت اور بھیانک بلا ہوگی جس کا نام حلہم یا حلیم ہوگا۔ راوی نے کہا ہے کہ پھر ایک جماعت اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگے، یا امیر المومنین، یہ بھی بتلا دیں کہ یہ اصفر زرد رنگ والا کہاں سے خروج کرے گا اور اس کے وصف ہمیں بتلا دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اس کا وصف بتلاتا ہوں۔ اس کی پیٹھ چوڑی ہے، پنڈلیاں چھوٹی ہیں، جلد غصہ کرنے والا ہے، 22 یا 12 جنگیں لڑے گا۔ یہ تردید لوح محو اثبات کی روشنی میں خود امام کی طرف سے، اور اگر آپ کی طرف سے نہیں ہے تو پھر راوی کا سہو ہے، واللہ عالم۔ وہ ایک کردی بوڑھا ہے، خوش شکل اور طویل العمر ہے۔ روم کے حکمران اس کے عقیدے پر آ جائیں گے اور اپنی عورتوں کو اپنے پیروں کے نیچے قرار دیں گے۔ وہ اپنے دین کی سلامتی رکھتا ہے، اس کا یقین اچھا ہے۔ اس کے خروج کی نشانی یہ ہے کہ شہر روم کی بنیاد 3 سرحدوں پر اس کے ہاتھوں تجدید پائے گی۔ پھر دردی کو ایک بوڑھا صاحب سراق تباہ کر دے گا جو سرحدوں پر غالب آ جائے گا۔ پھر وہ مسلمانوں کا مالک بن جائے گا اور بغداد کے لوگ اس کے لیے مزید اضافہ ہوں گے۔ پھر بابل میں شدید جنگ ہوگی۔ ہلا شہر عراق میں ہے، اس کے قریب ہی بابل کے کھنڈرات موجود ہیں۔ اب ہلا کا جدید نام بھی بابل ہے، جس میں خلق کثیر ہلاک ہوگی اور بکثرت زمینیں دھنس جائیں گی، اور بغداد میں فتنہ واقع ہوگا اور پکارنے والا پکارے گا کہ فرات کے کنارے اپنے بھائیوں کے ساتھ ملحق ہو جاؤ۔ پھر اہل بغداد چونٹیوں کی طرح اپنے گھروں سے نکلیں گے، ان میں سے 50,000 افراد قتل ہوں گے۔ پھر شکست کھا کر پہاڑوں میں پناہ لیں گے اور باقی ماندہ بغداد آ جائیں گے۔ پھر پکارنے والا دوسری بار پکارے گا، وہ پھر باہر آئیں گے اور اسی طرح قتل ہوں گے۔ پھر سرزمین جزائر تک خبر پہنچے گی تو وہ کہیں گے کہ اپنے بھائیوں تک پہنچو، تو ان کے درمیان سے ایک زرد رنگ کا شخص خروج کرے گا اور بہت سے گروہوں کے ساتھ سرزمین خط پر آئے گا، اور اہل حجر اور اہل نجد بھی ان سے ملحق ہو جائیں گے۔ پھر یہ لوگ بصرہ میں داخل ہوں گے تو اہل بصرہ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر ایک شہر سے دوسرے شہر میں داخل ہوتے ہوئے حلب پہنچیں گے اور وہاں بڑی ہولناک جنگ ہوگی۔ وہاں وہ 100 دنوں تک رہیں گے۔ پھر اصفر زرد رنگ والا جزیرے میں داخل ہوگا اور شام کو حاصل کرنے کے لیے بڑی بھیانک جنگ کرے گا جو 25 دن رہے گی اور خلق کثیر قتل ہوگی۔ پھر عراق کی فوج بلاد جبل پر چڑھائی کرے گی۔ بلاد جبل کردوں کے علاقے کا نام ہے، اور اصفر کوفہ آئے گا اور وہیں رہے گا، اور شام سے خبر آئے گی کہ حاجیوں کے لیے راستہ بند ہو گیا۔ اس وقت حاجی مکہ جانے سے روک دیے جائیں گے اور شام اور عراق سے کوئی بھی حج نہ کر سکے گا، البتہ مصر سے حج ہوگا۔ پھر اس کے بعد حج کا راستہ بند ہو جائے گا
اور ایک چیخنے والا روم کی طرف چیخے گا کہ اصفر زرد رنگ والا مارا گیا۔ پھر وہ خروج کرے گا اور روم کی فوج کی طرف جو 1000 سالاروں پر مشتمل ہوگی۔ عبارت کا ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اصفر زرد رنگ والا 1000 سالاروں کے ساتھ خروج کرے گا اور ہر سالار کے تحت 1,00,000 اسلحہ دار اسلحہ والے سپاہی ہوں گے۔ یہ لوگ سرزمین ارجون اور شہر سودار کے قریب اتریں گے۔ مدینہ السواد اندلس میں ہے اور اس کے قریب ہی شہر ارجون ہے۔ پھر یہ تباہ شدہ شہر ام الشغور تک پہنچیں گے۔ یہ وہ شہر ہے کہ سام بن نوح نے یہاں قیام کیا تھا۔ پھر اس شہر کے دروازے پر بہت بڑی جنگ ہوگی اور روم کی فوج وہاں سے کوچ نہیں کرے گی۔ پھر ان کے خلاف ایک مرد ایسی جگہ سے خروج کرے گا جس کا فوجیوں کو علم نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ لشکر ہوگا۔ پھر بڑی قتل و غارت ہوگی۔ پھر فتنہ بغداد کی طرف پلٹے گا اور لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ پھر فتنہ اپنے انجام تک آ جائے گا اور صرف 2 خلیفہ باقی رہ جائیں گے اور وہ دونوں ایک ہی دن قتل ہو جائیں گے، ایک بغداد کے مغرب میں، دوسرا مشرقی علاقے میں۔ یہ اس میں ہوگا جسے 7ویں طبقہ کے لوگ سنیں گے۔ اس وقت بکثرت خسف زمین کا دھنسنا واقعہ ہوگا اور واضح سورج گرہن واقعہ ہوگا۔ کوئی اس عہد کے گناہ گاروں کو گناہ سے منع کرنے والا نہ ہوگا۔ اور پھر ابن یقطین اور سرکردہ اصحاب میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یا امیر المومنین، آپ نے ہمیں سفیانی شامی کے بارے میں بتلایا، اب ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمیں اس کے عمل کے بارے میں کچھ بتلائیں۔ فرمایا کہ میں نے تمہیں بتلا دیا کہ اس کا خروج فتنوں کا آخری سال میں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ تفصیل بتلائیے، ہمارے دل خوف زدہ ہیں، ہم آپ کے بیان سے بصیرت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے خروج کی نشانی 3 پرچموں کا اختلاف ہے۔ ایک پرچم عرب کا ہے، وائے ہو مصر والوں پر جو عرب کے ہاتھوں انہیں پہنچے گا، اور ایک پرچم بحرین کے جزیرہ عدال سے بلند ہوگا جو سرزمین فارس سے ہے، اور ایک پرچم شام سے بلند ہوگا، پس ان کے درمیان 1 سال تک فتنہ رہے گا۔ پھر بنی عباس سے ایک مرد خروج کرے گا تو اہل عراق کہیں گے کہ تمہارے پاس ایسی قوم آئی ہے جو پابرہنہ ہے اور مختلف خواہشات رکھنے والی ہے، تو شام و فلسطین کے لوگ ان کی آمد کی خبر سے مضطرب ہوں گے اور شام و مصر کے بڑوں سے رجوع کریں گے، تو وہ کہیں گے کہ حکمران کے بیٹے کو بلاؤ۔ وہ اسے بلائیں گے اور غوطہ دمشق کے علاقہ ہرستہ میں اس سے ملاقات کریں گے۔ ہرستہ دمشق کے قریب ایک آباد قصبہ ہے۔ پس جب وہ ملاقات کرے گا تو وہ اپنے نانہالیوں کو کہ جو بنی کلاب اور بنی دہانہ سے ہوں گے نکال دے گا، اور اس کے لیے وادی یابس میں ایک متدبہ تعداد ہوگی۔ وہ لوگ اس سے کہیں گے کہ اے شخص، تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تو اسلام کو ضائع کر دے۔ تو لوگوں کو نہیں دیکھتا کہ کتنے ہوں اور فتنہ میں ہے؟ تو اللہ کا تقوی اختیار کر اور اپنے دین کی نصرت کے لیے باہر نکل۔ وہ کہے گا کہ میں تمہارا صاحب نہیں ہوں۔ وہ کہیں گے کیا تو قریش سے نہیں ہے اور قیام کرنے والے بادشاہ کے اہل بیت سے نہیں ہے؟ تجھے اپنے نبی کی اہل بیت پر غیرت نہیں آتی کہ ان طویل مدت میں کتنی ذلت و خواری وارد ہوئی ہے؟ تم جو خروج کرو گے وہ مال کی طلب میں یا عیش کی خاطر نہیں ہوگا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن،
السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورکا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔